آج برسے گی شراب معرفت، آج میرے میں قدا کا عرص ہے، اور کیوں نہ بھر بھر جائیں سب کی جھولیاں، صاحب جود و سخا کا عرص ہے۔ رابطے کی زبان کو مخاطب کے علم اور تربیت کے مطابق استعمال کرنے کا عجیب و غریب ہنر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ ریل گاڑی کے ذریعے سیتاپور جا رہے تھے، پیلی بھیت کے اسٹیشن پر آپ کے کلائی میں جو گھڑی موجود تھی، ایک چور نے اس پر ہاتھ مارنا چاہا، اور جیسے ہی اس چور نے ہاتھ مارا ٹرین چل پڑی۔ رات کا وقت تھا، آگے میلانی کا اسٹیشن تھا اور ترائی کا گھنا جنگل۔ حضور حسن العلماء نے اس چور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج برسے گی شراب معرفت، آج برسے گی شراب معرفت، آج میرے میں قدا کا عرص ہے، اور کیوں نہ بھر بھر جائیں سب کی جھولیاں، صاحب جود و سخا کا عرص ہے۔ کیوں نہ بھر بھر جائیں سب کی جھولیاں، صاحب جود و سخا کا عرص ہے۔ حضرات، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ یقیناً جو میرے میں قدا ہے اس کی شراب معرفت سے اپنے حصے کے مطابق کچھ نہ کچھ لینے کا ہم سب کو بھی موقع مل رہا ہے، اور یہ تو ان کا کرم ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرات، اس کائنات رنگ و بو میں نہ معلوم روزانہ کتنی شخصیتیں نمودار ہوتی ہیں اور کتنی غائب ہو جاتی ہیں۔ تاریخ کو یہ بھی معلوم نہیں رہتا ہے کہ کون آیا تھا اور کون چلا گیا، لیکن کچھ شخصیتیں تاریخ کے صفحات پر اتنے گہرے نقوش چھوڑتی ہیں کہ گردش زمانہ سے ان کی تابانی میں فرق نہیں آتا ہے، اور ان کی ذات سے پھیلنے والی خوشبو سے سبھی مشکبار ہوتے رہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 102 سال پہلے 1345 ہجری میں اسی ماہ مقدسہ کی پاکیزہ سرزمین پر ایک عظیم شخصیت نمودار ہوئی تھی، جسے احسن العلماء اور مرشد اعظم ہند کے عظیم القاب سے ہم یاد کرتے ہیں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت گھر میں ہوئی، اور 12 سال کی عمر میں آپ نے اپنے سینے میں قرآن عظیم کو محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کی، اور 14 سال کی عمر میں آپ کے نانا جان سید شاہ ابو القاسم اسماعیل حسن شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عطا کی اور تمام سلاسل طریقت کی اجازت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضور احسن العلماء کی صورت اور سیرت دونوں میں یکسانیت تھی، ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، اور ان کی صورت تو ایسی تھی کہ جنہوں نے بھی ان کو دیکھا بس وہ یہی کہتے نظر آئے کہ اب تو آنکھوں میں سماتی نہیں کوئی صورت، اب تو آنکھوں میں سماتی نہیں کوئی صورت۔ غور سے ہم نے انہیں کاش نہ دیکھا ہوتا، غور سے ہم نے انہیں کاش نہ دیکھا ہوتا۔ آپ کے اندر کیسی کیسی خوبیاں اور صلاحیتیں پنہاتی ہے تو ان کے دامن سے جو لوگ وابستہ تھے وہی جانتے ہیں۔ آپ کی شخصیت میں مقناطیسیت تھی، لوگ کشا کشا آپ کی طرف چلے آتے، آپ کی گفتگو اور آپ کی تقریر سننے کے لیے بے قرار رہتے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب علماء کی مجلس ہوتی تو ان کے سامنے علم و گفتگو کے موتی بکھیر تھے، جب شعراء کی محفل ہوتی تو ان کے سامنے ادبی زبان میں مکالمہ فرماتے، جب عوام سے آپ گفتگو فرماتے تو ان کے مطابق سہل اور سلیس زبان استعمال فرماتے، جب بچوں سے گفتگو فرماتے تو ان کی محدود الفاظ والی لغت میں بات کرتے۔ رابطے کی زبان کو مخاطب کے علم اور تربیت کے مطابق استعمال کرنے کا عجیب و غریب ہنر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور احسن العلماء کو روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت اور ہمت بھی عطا فرمائی تھی۔ مجھے آپ کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ان کے سوانگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بہت سارے لوگ ریل گاڑی کے ذریعے سیتاپور جا رہے تھے، پیلی بھیت کے اسٹیشن پر آپ کے کلائی میں جو گھڑی موجود تھی، ایک چور نے اس پر ہاتھ مارنا چاہا، اور جیسے ہی اس چور نے ہاتھ مارا ٹرین چل پڑی۔ رات کا وقت تھا، آگے میلانی کا اسٹیشن تھا اور ترائی کا گھنا جنگل۔ حضور حسن العلماء نے اس چور کا ہاتھ پکڑ لیا، اور جیسے ہی آپ نے اس چور کا ہاتھ پکڑا وہ گھبرا گیا کیونکہ ٹرین چل پڑی تھی۔ آپ نے اسی حالت میں اسے تنبیہ کی، اس نے توبہ کی اور معافی کا خواستگار ہوا، لیکن حضور حسن العلماء نے اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں۔
کیونکہ اگر آپ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے تو بہت بری طرح زخمی ہو جاتا. آپ اپنے ایک ہاتھ کے ذریعے سے اس کا پورا بدن سنبھالے رکھے اور پھر کھڑے ہو کر دوسرے ہاتھ سے زنجیر کھینچ کر ٹرین روکی, تب اس کا ہاتھ چھوڑا. یہ تھا ان کی جسمانی قوت کا عالم. اب میں سب کی توجہ چاہوں گا, یہ تھا آپ کی جسمانی قوت کا عالم. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چور چوری کرنے نہیں آیا تھا, بلکہ اس کی قسمت کا ستارہ اوجے سوریا پر تھا. اس کا مقدر بیدار تھا, اس کی قسمت جگمگا رہی تھی. اس کو حضور احسن العلماء کے ذریعے ایک اچھا انسان بننا تھا. آپ نے اپنے دست حق پرست پر اس چور کو توبہ کرا کر بارگاہ رب العالمین میں مقبول بندہ بنا دیا. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضور احسن العلماء اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر تھے, وہ اپنے اسلاف کی سچی تصویر تھے. انہوں نے جود و سخاوت میں اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ پر ایسا عمل کیا کہ کوئی بھی آپ کے در سے مایوس نہیں لوٹتا تھا. علماء کرام کی بہت عزت فرمایا کرتے تھے. رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ آپ کے حوالے سے اعزاز علماء کا ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ صبح کے وقت محررہ مقدسہ میں حاضر ہوا, اور جب میں حاضر ہوا تو صبح کا وقت تھا. میں نے اپنے بزرگوں کو کریمانہ اخلاق, خود نوازی کے قصے تو 12 کتابوں میں پڑھے تھے, لیکن آج پڑھنے کا نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا تھا. انتہائی پرتکلف ناشتے سے ہم فارغ ہوئے تو حضور احسن العلماء نے مجھ فقیر کو اس مقدس تخت کی زیارت کروائی جس پر اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے انہیں داخل سلسلہ کیا تھا, اور عالم محسوس میں ان کا ہاتھ غوث الورا کے ہاتھ میں دیا تھا, غوث الورا کے ہاتھ میں دیا تھا. اس کے بعد علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں کہ جب ہم رخصت ہونے لگے تو حضور احسن العلماء نے زبردستی ایک لفافہ میری جیب میں ڈال دیا, اور جب میں نے بہت انکار کیا تو فرمانے لگے کہ مولانا رکھ لیجئے, اس خانقاہ کی یہی روایت ہے, اس خانقاہ کی یہی روایت ہے. علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں کہ میں واپس ہوتے ہوئے راستے پر بس یہی سوچتا رہا کہ حضور احسن العلماء نے فرمایا کہ اس خانقاہ کی رہی روایت ہے, آخر روایت کا مطلب کیا ہے, روایت کا مطلب کیا ہے, سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اوپر ہی سے ایسا ہوتا چلا رہا ہے. تخیل اور اپنی فکر کے سہارے ہم اوپر کی طرف بڑھنے لگے, اور جب سلسلے کی آخری کڑی پر پہنچے تو ایک آواز میرے کانوں میں گونجی, انما انا قاسم واللہ یعطی, یعنی اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. علامہ ارشد القادری فرمانے لگے میں سمجھ گیا حضور احسن العلماء کے جملے کا مطلب کہ اس خانقاہ کی ایک روایت ہے, یعنی یہ گھرانہ کی تقسیم کرنے والوں کا ہے. اسی لیے تو سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا, پیتے گئے تیرے در کا, کھاتے گئے تیرے در کا, پانی ہے تیرا دان پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اللہ تعالیٰ نے حضور احسن العلماء کو یقین کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا تھا. جب کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے, برسات کے موسم میں بارش رک جاتی, تو جب آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تو آپ کی آنکھوں میں یقین کا نور ہوا کرتا تھا, اور پھر ہاتھ اٹھا کر بارگاہ رب العالمین میں دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا. ایک ہی 2 دن میں رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے اور پوری زمین جل تھل ہو جاتی ہے. حضور احسن العلماء کے سامنے کیسے بھی حالات اور مشکل سے مشکل وقت آ جاتے, لیکن وہ یقین اور امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. اور یہی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس کے چاہے سے اس کے رسول نے چاہا تو سارے معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. ان کے اس یقین کا کرشمہ یہ ہوتا کہ معاملات کا رخ اچھائی کی طرف مڑ جاتا, حالات ان کے حق میں سازگار اور بہتر ہو جاتے. اور حضور احسن العلماء دوسروں کو بھی یقین اور امید کی دولت کی اہمیت بتاتے رہتے اور فرماتے کہ کسی بھی حالت میں, کسی بھی معاملے میں نا امید ہونا گناہ ہے. ایک کم فہم اور نادان شخص نے ان کی زندگی میں ان پر کئی مقدمات کیے, آپ کے خلاف کئی FIR درج کرائے, لیکن حضور احسن العلماء کا اللہ رب العزت پر, اس کے محبوب بے مثل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنا زیادہ یقین تھا کہ ہر بار یہی فرماتے رہے کہ سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں, وہ سلامت ہے بنانے والے. اور حضور احسن العلماء اپنے مخالفین کو ہمیشہ اسی بات کی تنبیہ فرماتے تھے, اے میرے مخالفین سن لو, میرے آقا میری بگڑی بنانے والے ہیں, اور جب وہ سلامت ہے تو مجھے کسی بھی طرح کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ اگر ان کے بارگاہ میں کوئی اپنی عرضی پیش کرے تو وہ ضرور اس کی فریاد کو پہنچ دیں گے. جبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان ہم سب کے امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے, اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کو والہانہ عقیدت و محبت تھی اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی عقیدت و محبت ضرب المثل تھی.
آپ نے اپنی پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند رکھا. وہ مسلک اعلیٰ حضرت کو عظمت نبی، عشق مصطفیٰ اور اپنے بزرگوں کے اقوال سے جدا نہیں سمجھتے تھے. اور خدا گواہ ہے، سب کی توجہ چاہوں گا، خدا گواہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ جس دلیری اور استقامت کے ساتھ خان بادۂ برکات کے ان دو بزرگوں نے یعنی حضور احسن العلماء اور حضور سید العلماء نے لگایا ہے، اس کی سعادت اس زمانے میں شاید ہی کسی دوسرے کے حصے میں آئی ہو. وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پردے میں محبت رسول کا نعرہ لگایا کرتے تھے، عظمت نبی کا پرچار کرتے تھے، سنت مصطفیٰ کو عام کرتے تھے. اور آپ نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو امام محمد رضا کی عقیدت و محبت کا جام عطا فرمایا اور اپنے مریدین و معتقدین کو سختی سے اسی بات کا حکم دیتے رہے کہ اے میرے مریدین و معتقدین مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اور حضور احسن العلماء امام عشق و محبت کا ایمان افروز، عشق سے لبریز، مشغول زمانہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جب بھی پڑھتے تو آخر میں یہ شعر ضرور پڑھتے، ڈالتے قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ آج بھی خانقاہ برکاتیہ مادرہ مقدسہ سے مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے ڈٹے رہنے کا پیغام دیا جا رہا ہے، تعلیمات رضا کو عام سے عام کیا جا رہا ہے، افکار رضا کی اشاعت کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ عظیم خان کا مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کرتی رہے گی. حضور رفیق ملت پیارے ابا حضور تو ہم سب طلبہ کو حضور احسن العلماء کی وصیت سناتے رہتے ہیں کہ حضور احسن العلماء وقت رحلت فرمانے لگے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا. میرا جو مرید مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور حضور رفیق ملت پیارے ابا حضور اس کے ساتھ اتنا اور جوڑتے ہیں کہ جو طالب علم مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے وہ اپنا بوریا بستر باندھ لے، جامعہ سن برکات میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے جامعہ میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت صرف اس کو ہوگی جو مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہے گا. اور پھر آپ حضور احسن العلماء کا شعر سنا کر ہمارے دلوں کو محبت رضا کی زنجیر میں جکڑ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تیری الفت میرے مرشد نے مجھے دی ہے گٹی میں پلا احمد رضا. حضور احسن العلماء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان مبارک پر یا اللہ اور یا رسول اللہ علیہ السلام کی صدائیں رہتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کا مطلب ہے ان کی اتباع، اور ان کی اتباع کا مطلب ہے کہ ان کے عمل اور ان کے قول کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. اور آپ دیکھیں کہ جب حضور احسن العلماء دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو وقت رحلت بھی وہ اتباع رسول سے غافل نہیں ہے. رحلت سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک پیالے میں پانی منگا کر حکم دیا کہ ان کے ماتھے اور ان کے چہرے پر پانی لگایا جائے. مدارج النبوہ میں تفصیل کے ساتھ درج ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل سے ملتا جلتا عمل کیا تھا جس کی شہادت ام المؤمنین ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے. تو حضور احسن العلماء نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و شوکت پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا. اس لیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے گئے. اسی لیے تو حضور احسن العلماء کی دینی خدمات سے تاریخ کے اور آج چکمگا رہے ہیں. آپ نے اپنے علم و عمل سے اندھیرے میں اجالا برپا کر دیا، اور ان کی خدمات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ کہنا پڑتا ہے اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان ان کی، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان ان کی. وہ مہتاب طریقت آفتاب شریعت 15 ربیع الاخر 1416 ہجری کو غروب ہوا، جو لاکھوں مریدین و متوسلین کے دلوں کا قرار تھا، ہزاروں علماء کرام اور مشائخ اعظام کی آنکھوں کا نور تھا. وہ ذات بظاہر خاموش تو ہے جس ذات میں صاحب البرکات کی شان استغنا تھی، وہ ذات جس میں آل محمد کی ریاضت اور عبادت کی چمک تھی، وہ ذات جس میں سید حمزہ کے اعمال و اشغال کا ظہور تھا، وہ ذات جس میں سرکار آل رسول کے سلوک کا پرتاؤ تھا، وہ ذات جس میں شمس محررہ کا نور ولایت تھا، وہ ذات جس میں سرکار نور کے انکساری و شان درویشی تھی، وہ ذات جس میں سرکار قاسم کا تسلط فی الدین تھا، وہ ذات جس میں تاج العلماء کی ثابت قدمی تھی، وہ ذات جس میں سید العلماء کا عزم و استقلال تھا. وہ ذات بظاہر خاموش تو ہے مگر ان کا مشن زندہ ہے. ہم سب اس مشن کو آگے بڑھاتے رہے جو ہمارے رابر کا مشن تھا، اور اس شعر پر عمل پیرا رہے. تم نے جو شمع جلائی وہ نہ بجھنے پائے، اب تو لے دے کہ یہی کام ہمارا ٹھہرا، اب تو لے دے کہ یہی کام ہمارا ٹھہرا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مشائخ مارا مقدسہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.